دوستوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ دوستوں آج 8 نومبر ہے۔ آج اردو کے ایک منفرد لب و لہجے کے شاعر اور بے شمار لازوال شعروں کے اشعار کے خالق جناب جون ایلیا کی برسی ہے 8 نومبر، اور کل 9 نومبر ہے، ایک اور عظیم شاعر کی پیدائش کا دن، علامہ اقبال۔ تو آج موقع کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ آپ اور ہم جون ایلیا کے اشعار تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم ان کی نثر سنتے ہیں کہ نثر وہ کیسے لکھتے تھے۔ جناب خالد احمد انصاری صاحب بہت زبردست پرستار ہیں جون ایلیا کے، اور ان کی جو پرانی چیزیں ڈھونڈ کے وہ شائع کر، انہوں نے کتاب شائع کی ہے جس میں انشائیہ اور مضامین ہیں جو مختلف رسالوں میں لکھے ہیں جون ایلیا نے فرنود کے نام سے۔ 1958 سے لے کے 2002 تک کے اس میں انشائیہ اور مضامین ہیں۔ آئیے آج ان کا میں آپ کو ایک انشائیہ یا ایک مضمون پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، جو کہ یوم اقبال کے بارے میں ہے، علامہ اقبال اور اقبال اکیڈمی کے بارے میں ہے۔ یہ مضمون انشاء میں شائع ہوا جو رسالہ تھا، اور جون 1961 میں یہ لکھا جون ایلیا نے۔ دیکھیے جون 1961 میں ان کی نثر کس طرح تھی۔ گزشتہ دنوں کراچی میں یوم اقبال کے موقع پر متعدد مشاعرے اور ادبی اجتماعات منعقد ہوئے، اور یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ یوم اقبال کے ان اجتماعات میں وہ اجتماع خاص طور پر قابل ذکر ہے جو اقبال اکیڈمی کی جانب سے ہوٹل میٹروپول میں انعقاد پذیر ہوا۔ اقبال اکیڈمی کو پاکستان کے علمی اداروں میں ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ علامہ اقبال کے افکار و نظریات کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں اس نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اقبالیات کی شرح و تفسیر کے ضمن میں اس نے اپنے قارئین کو بہت سے ان دقیق علمی مسائل اور فلسفیانہ مباحث سے بڑی حد تک روشناس کرا دیا ہے جن کے اصل ماخذوں کا مطالعہ کرنا آج کل کے سہولت پسند کاری کے لیے ایک عذابناک مشقت ہے، اور یہ بلا شبہ خدمت ہے۔ لیکن علامہ اقبال کی تخلیقات کو اقبال اکیڈمی جس انداز سے اپنا موضوع قرار دیتی ہے اس انداز سے ہمیں اختلاف ہے۔ ہمارے خیال میں علامہ اقبال کی حقیقی عظمت ان کے فن کی ادبی اور جمالیاتی اقدار میں پوشیدہ ہے۔ مختصر یہ کہ ان کی عظمت کا اصل مظہر ان کی شاعری ہے، لیکن اکیڈمی انہیں ایک عظیم شاعر کے بجائے ایک مجدد کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، حالانکہ وہ ایک زبان نہیں بلکہ بیک وقت 2 زبانوں کے عظیم ترین شاعر تھے۔ چنانچہ علامہ اقبال کے نظریات کی تشریح میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا تعلق علامہ اقبال کی شاعری سے صرف اسی قدر ہے کہ ان میں جا بجا علامہ اقبال کا نام آ جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ایک دوسرے درجے کے شاعر کے ساتھ اگر یہ طریقہ روا رکھا جائے تو شاید اس کا کوئی جواز نکالا ہے، لیکن اقبال جو اول اور آخر ایک شاعر تھے اور ایک قدر اول کے شاعر، ان کے ساتھ یہ غیر شاعرانہ برتاؤ کسی طرح بھی مناسب نہیں، اور اس کا کوئی جواز بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ صورت یہ ہے کہ ان کی مخصوص تعلیمات اور فلسفہ حیات سے ہر شخص متفق نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی شاعری، ان کے فن کی جمالیاتی اقدار اور ان اقدار کے پیچھے زندگی کی جو امنگیں بالکشاں ہیں ان کے عظیم حسن و جمال سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ لیکن اس پہلو کی طرف توجہ کرنے کے بجائے ان کے کلام کی اخلاقی، فقہی، سیاسی اور روحانی توجیہات پر سارا زور صرف کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اقبال ایک ہی حلقے میں محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، جبکہ ان کے فن کی اپیل عالمگیر ہے۔ اگر دنیا کے عظیم شاعروں کی ایک فہرست مرتب کی جائے اور ہم سے پوچھا جائے کہ تم اس فہرست میں اردو کی طرف سے کن شاعروں کے نام شامل کرو گے، تو ہم بلا تعمل جن شاعروں کا نام لیں گے ان میں اقبال اور غالب سر فہرست نظر آتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی فقہ کی تشکیل جدید اور احیاء ملت کی تحریک کے ضمن میں تو اقبال کے تمام اجتہادات گنائے جا رہے ہیں، مگر ان کی شاعری کا کوئی ذکر نہیں، تو ہمیں تعجب بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی تعلیمات پہ اظہار خیال نہ کیا جائے، یہ بہرحال خود علامہ اقبال اور ان کے نظریات سے اتفاق رکھنے والے مبصرین اور مصنفین کا ایک ایسا حق ہے جسے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ادب کے ان بے شمار قارئین کے حق کی بھی کچھ رعایت ملحوظ رکھی جائے جو اقبال کی شاعری سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں یا لطف اندوز ہو سکتے ہیں، مگر ان کے مخصوص نظریات کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں کر سکتے۔ جناب جون ایلیا، اور یہ انشائیہ ہے ان کا، انشاء کے اندر جون 1961 کا کتاب فرنود، اس کو پڑھیے آپ خرید کے، اور آپ دیکھیے کہ جتنی خوبصورت ان کی شاعری تھی اتنی ہی خوبصورت ان کی نثر بھی تھی۔ جون ایلیا سلامت رہیں، ان کے اشعار جب تک پڑھے جاتے رہیں گے انہیں یاد کیا جاتا رہے گا۔ خدا حافظ۔